تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جگہ بھی میرے خیال چینج کی تو یہ بھی زحمت آپ کو ہی ہوگی. تو بہرحال آپ سب لوگ ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور معمول سے زیادہ لوگ پرجوش تھے. اور کل آپ نے لاہور میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج اور کشمیر مارچ دیکھا ہوگا، اور پورے ملک میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، پشاور، کوئٹہ. اور یہ جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پوری قوم کو اکٹھا کرتی ہے، اور ایسے علاقے اور جگہیں جہاں پر پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ مختلف قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ان سب کو بھی ایک قومی دھارے میں لے آتے ہیں. کشمیر پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، اور یہ کشمیر جو ہماری وادی ہے، وادی جموں و کشمیر، اس کے تقریباً 1.25 کروڑ انسان، ظاہر ہے کہ وہ پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے بھارتی ظلم اور تشدد موجود ہے، قوم کو اسی طرح یکجا ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی، اور حکومت کو بھی بہت واضح طور پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ جو اتنے عرصے سے اس کو بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں شکوک اور شبہات بھی پیدا ہوئے ہیں اور سوالات بھی اٹھے ہیں. اب یہ وقت ہے کہ ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا جائے اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے سفارتکاری کی جائے. ہمارا مقدمہ بہت مضبوط مقدمہ ہے. بھارت پوری دنیا میں آئسولیٹ ہوا ہے. یہ وہ موقع ہے جس میں بھارت کی سفاکی کو، درندگی کو، انسانیت دشمنی کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے. تو بہرحال پاکستانی قوم اس پر مستحق ہے خراج تحسین کی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور یہ صرف 5 فروری تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. کل جو پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اس پر ہم تمام باضمیر انسانوں کو، مملکتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب ممالک نے بھی بہت معمول سے زیادہ موقف اختیار کیا ہے، اور ٹرمپ کی اس پوری جو اس نے ایک احمقانہ قسم کی تجویز پیش کی تھی، اس کو مسترد کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بات پتہ چلتی ہے کہ خود امریکہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہانکتے رہیں گے اور جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، کل جو پوری دنیا میں رد عمل آیا ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اب امریکہ اور اس کے جو حکومت ہے وہ خود تنہائی کا شکار ہوتی چلی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات کہ غزہ کو خالی کرا لیا جائے اور پھر تعمیر نو کی جائے اور غزہ کو پوری دنیا کے لیے زمینیں خریدنے کے لیے اور وہاں پر رہنے کے لیے ہم عام کر دیں گے، یہ بیان اس موقع پر کہ جب بہت بڑا نسل پرست اور زائنسٹ اور نسل کشی کرنے والا نیتن یاہو وہاں پر موجود ہو، اور پھر اس طرح کا بیان دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پوری نسل کشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کا تاوان ادا کرے، امریکہ جنگ کا تاوان دے، اور جتنا نقصان ہوا ہے، جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا تھا امریکہ کی سرپرستی میں کر رہا تھا. بم امریکی استعمال ہو رہے تھے، اور ڈالر امریکہ کے استعمال ہو رہے تھے، سپورٹ امریکہ کی استعمال ہو رہی تھی. سلامتی کونسل میں اگر کوئی ویٹو کر رہا تھا تو امریکہ کر رہا تھا. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی تھی اور امریکی ریاست ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. خود امریکی عوام امریکی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور جو لوگ غلط فہمی میں تھے یا خوش فہمی میں تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد جو ہے وہ کوئی اسرائیل کو کچھ لگام دیں گے، تو اس سے بات سب کی جو ہے وہ آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے کہ امریکہ میں یہ مقابلہ تھا. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ صدارتی الیکشن میں صدارتی امیدوار یہ کہہ رہے تھے کہ کون زیادہ اسرائیل کا ساتھ دے گا، لیکن اس کے باوجود کسی خوش فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ٹرمپ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ بندی کرواتے ہیں. لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ نیتن یاہو کو بلا کر انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ بھی فراہم کی، پیسے بھی دیے، ڈالرز بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا فضول بیان بھی دیا. بہرحال حماس کے لوگوں نے ایک حقیقت بن کر مزاحمت کی تاریخ رقم کی ہے، اور اگر یہ مزاحمت نہ ہوتی تو یہ کب کے قبضے کر چکے ہوتے. تو ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے اہل غزہ کو جو پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں اور ملبے کے ڈھیر پہ بھی دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو پوری دنیا کا کام ہے کہ اب انہیں ان کی ری بلڈنگ کی جائے.
صرف یہ 50 ملین ٹن کا جو ملبہ ہے، یہ تو صرف ملبہ ہے جس کو اٹھانے میں اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ 1.2 بلین ڈالر تو صرف ملبہ ہٹانے میں لگیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر تعمیر نو میں کس قدر ہیوج اماؤنٹ ہے جو اس وقت درکار ہے۔ تو تمام عرب ممالک کو، تمام مسلم ممالک کو، غیر مسلم جو بھی لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی کی ہے، اس نسل کشی کے بعد اور جو ملبے کا ڈھیر غزہ کو بنایا ہے، تو غزہ کی تعمیر نو کے لیے اب کردار ادا کرنا پڑے گا اور پوری دنیا کو سامنے آنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد بھی کرتے ہیں، احمقانہ بھی سمجھتے ہیں، اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ جنگ کا تاوان ادا کرے اور فلسطینیوں کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز رہے، اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر اتنا ہی امن کی بات وہ کرتے رہتے ہیں عزیز ہے، تو امن خراب کرنے کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ ایک قابض ریاست ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے تمام صہیونیوں کو نیو یارک میں بسا دیں، امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سے پوری دنیا کا امن متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر اسرائیل کے یہ چند یہودیوں صہیونیوں کو لا کر نیو یارک میں بسا دیں تو فلسطین فلسطینیوں کی ریاست ہوگا، لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور دنیا میں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ تو جو کام کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے، وہ یہ کہ اسرائیل کے تمام لوگوں کو لا کر فلسطینیوں کی ریاست پوری کی پوری فلسطینیوں کے حوالے کر دی جائے، امن قائم ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، اس افراتفری، اس تفریق کی ایک بہت بڑی وجہ مینڈیٹ کا تسلیم نہ کرنا ہے۔ پرسوں 8 فروری آ رہا ہے، اور 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے 2024، اور اس دن جو کچھ ہوا وہ یہ کہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا، اور فارم 47 کی بنیاد پر پوری تمام لوگوں کو جتا دیا گیا۔ اکثر لوگ فارم 47 پہ آئے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی، جو مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی، ان کی صاحبزادی بھی، ان کے چچا بھتیجے تایا جتنے بھی خاندان والے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کا پورا خاندان ہے، یہ تقریباً سارے لوگ فارم 47 پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر فارم 45 کی بنیاد پر ڈیسیشن ہونا شروع ہو تو اس حکومت کے 70-80% لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم، جس کو پورے کراچی حیدرآباد سے لاکھ ووٹ نہیں دیا لوگوں نے، ایک ایک سیٹ کے اوپر چند سو ووٹ نکل رہے تھے ان کو فارم 47 میں سیٹیں دے کر 22 قومی اسمبلی کے اور نہ جانے کتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں عطا کر دی گئیں۔ کراچی میں تو یہ حال ہوا کہ 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، طے کر لیا کہ بھائی اتنی دینی ہے، پھر مزید بھی اضافہ کر دیا، 15 دے دی انہوں نے ایم کیو ایم کو، اور باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ اور جبکہ لوگوں نے اگر ووٹ کاسٹ کیا تھا کراچی میں، یا جماعت اسلامی کو کیا تھا یا پی ٹی آئی کو کیا تھا۔ اسی طرح پورے ملک میں اگر فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ اپنے فارم لے آئیے اور فیصلے ہو جائیں، تو آپ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن حکومت اس کی طرف آنا نہیں چاہتی، ظاہر ہے کہ وہ تو ایک دھاندلی اور دھاندلے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جس کو سب سے زیادہ کلیم کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ فارم 45 کو ہی بنیاد بنا کر اپنی پوری تحریک چلائیں، بلکہ ایک درمیان میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی، ری الیکشن کی بات کرنا، حکومت کو تقویت پہنچانا ہے، اور 8 فروری 2024 کی پوری دھاندلی کو قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جس کو بھی ووٹ دیا، وہ ایک ریکارڈ فارم 45 کی صورت میں پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہے۔ جو موجود ہے وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے۔ اس ڈاکومنٹ کی موجودگی میں ری الیکشن کا مطالبہ کرنا، یہ حکومت کو طاقت فراہم کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے غیر جانبدار، اور فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، اور جس کی بھی حکومت بنے، پی ٹی آئی جیت جائے، اگر نون لیگ کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہوگا تو فارم 45 میں آ گیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کتنے ہزار اضافی ووٹ ڈال کے نواز شریف کو جتایا گیا ہے، پتہ چل جائے گا سب کو۔ تو اس لیے جو جنون جس ڈیموکریسی کی لوگ بات کرتے تھے، جس ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، وہ سارا کا سارا ملیمیٹ کر دیا،
اور پوری قوم کو ایک مایوسی کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے. لوگوں میں اس پورے پروسیس سے ایک مایوسی موجود ہے. جب پروسیس سے مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے سارے لوگ ایک را مٹیریل بن جاتے ہیں ایسی قوتوں کا جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں. ملک میں اگر نوجوانوں کو صحیح سمت میں رکھنا ہے تو ان کے مسائل کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا ہوگا. یہ مینڈیٹ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے کہ جو چاہیں آپ نمبر بدل دیں اور آپ بادشاہ سلامت بن جائیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویوں پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا کا سارا کام پاکستان کو خراب کرنے والا کام. ان کو اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے. جو کام فوج کا ہے وہ فوج کرے, جو کام بیوروکریسی کا ہے وہ کرے, جو کام سیاستدانوں کا ہے سیاستدان کریں, اور اس جمہوری پروسیس کو چلنے دیں. زبردستی نمبر بدل کے لوگوں کو مسلط نہ کریں. یہ اہل لوگ بھی نہیں ہیں, نا اہل قسم کے لوگ ہیں. 40-50 سال سے مسلط ایک ٹولہ ہے کہ جو ہم پر مسلط ہے. اب اگر یہ لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے تو لوگ خود پرفارمنس دیکھیں گے اور پرفارمنس دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو مسترد کر دیں گے. اس لیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سب میں ہی تقریباً وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, پھر دوسری میں آ جاتے ہیں, تیسری میں آ جاتے ہیں, وہی جاگیردار, وہی وڈیرے, وہی خاندان. لیکن ایک پروسیس سے آپ گزاریں گے تو لوگ خود بخود ان کو مسترد کریں گے. لیکن جب آپ پروسیس سے نہیں گزارتے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا سلسلہ گڑبڑ چلتی رہتی ہے. لہٰذا ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں, ہم جماعت اسلامی 8 فروری کو جو اتنا بڑا دھاندلی جو مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے اس پر یوم سیاہ منائے گی, اور ہم احتجاج بھی کریں گے. کراچی میں خاص طور پر جماعت اسلامی نے یہ پلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر ایک زبردست قسم کا احتجاج کیا جائے گا, اور اسی طرح پورے ملک میں بھی ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے. یہ آئین وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر پوری قوم اکٹھی ہے. جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں, تو پوری قوم میں تفریق پیدا ہوتی ہے اور جگہ جگہ نعرے بازی اور سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا انشاءاللہ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ کے طور پر اس پوری دھاندلی کے خلاف منائیں گے. یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے, رمضان بالکل قریب ہے, اور اب جب ہم لوگوں سے پتہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اب مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جتنے بھی اعلانات کرتے رہیں, وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 9 سال میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا اعداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور یہ کون سے اعداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ آپ 9 سال کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس 9 سال میں کون سی چیز ہے؟ یعنی اگر 124 روپے کا ڈالر تھا تو آج 278 روپے کا ڈالر ہے. اگر 200-300 روپے کی دال تھی تو آج ماش کی دال 570 ہو گئی, 560-570 روپے کی مل رہی ہے. مونگ کی دال بھی 450 روپے کی, 500 روپے کی مل رہی ہے. جس کا جو مرضی آتا ہے وہ ریٹ طے کر دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. آج اخبار میں موجود ہے, جب وزیر اعظم کا یہ بیان موجود ہے کہ مہنگائی کم ترین شرح پر آ گئی ہے, تو ایل پی جی فی کلو 254 سے 300 روپے کر دی ہے. تو یہ مہنگائی کی کم ترین شرح کیا ہوتی ہے کہ ایک جھٹکے میں آپ 20% سے زائد 22% اضافہ کر رہے ہیں اس چیز میں جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت بنا دی ہے آپ نے. گیس کی سپلائی پراپر نہیں ہے تو ایل پی جی پہ لوگ چلے گئے اور وہ بھی مہنگے قطر چلے جاؤ, بجلی مہنگی کر دو. آئی پی پیز مافیا کے حوالے سے اگر ہم آواز نہ اٹھاتے تو آپ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اب جب آپ کی بات ہو رہی ہے, نیگوشیشن ہو رہی ہے, کچھ آئی پی پیز بند ہو گئی ہیں تو اس کا فائدہ عوام کو نہیں دے رہے. تو 8 فروری کے یوم سیاہ کے بعد ہم اپنے اس لائے عمل کا اعلان کریں گے اور ایک بڑے احتجاج کا اعلان کریں گے کہ جو آئی پی پیز مافیا کو لگام دینے اور بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے, ہم اس کا تعاقب کریں گے اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف دلا کر رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب میں اگر دھاندلی کی بات کرتا ہوں تو بالکل اس چیز پر بات کرتا ہوں جس پہ پارٹی پالیٹکس سے بلند ہو کر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں, نون لیگ الگ پارٹی ہے, پی ٹی آئی الگ پارٹی ہے, پیپلز پارٹی الگ ہے, جماعت اسلامی الگ پارٹی ہے.
ہم سب پارٹیز الگ الگ کام کرتی ہیں اور ہمارا اتفاق بھی کسی چیز پر ہو جاتا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر پر، فلسطین پر ایک اتفاق نظر آئے، اس کے لیے ہم آگے بڑھ کر چلے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اختلاف بھی ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے، ہر پارٹی سے ہو سکتا ہے. خود اپوزیشن کی پارٹیوں میں ہمارا اختلاف ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ ری الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو فارم 45 پر اسٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہوگی اس کی. لیکن جو اصولی بات ہے وہ اصولی بات ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کی سیٹوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن کراچی میں تو تھی نا. آپ نے تو سارا ملیا میٹ کر دیا. کراچی میں ہمارا میئر تو بن رہا تھا نا. چلیں آپ چھوڑ دیں سب چیزوں کو، اس میں تو سب کچھ ہو گیا تھا نا. ووٹوں میں ہم نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اور ہم نے تو بائیک آؤٹ اس وقت کر دیا تھا، اور پی ٹی آئی، ان کے ووٹ جمع کر لیں تو بھی جماعت اسلامی کے ووٹ زیادہ تھے بلدیات میں. اور پھر چلیں بعد میں انہوں نے اپنے اتحادی بنا لی، ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بعد میں جو ہاؤس سے الیکٹ ہونا تھا، ہم 192 ہو گئے، وہ 173 تھے. 173 جیت گیا، 192 ہار گیا، 32 بندے انہوں نے غائب کر دیے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے نا. یہ عام انتخابات میں الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری سیٹیں آئیں، لیکن انہوں نے کسی کو تسلیم ہی، ایک مجھے دے رہے تھے، ایک وہ جو کسی وجہ سے ان سے اناؤنس ہو گئی، اس میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں بیچاری خاتون آر او کو، میں کہتا بھی نہیں ہوں اس کو پھر دوبارہ کوئی تنگ کرنا نہ شروع کر دے، کہ جس نے یہ محمد فاروق جو ہمارے ایک ممبر رہ گئے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا فارم 47، ورنہ تو انہوں نے سب ملیا میٹ کر دیا. اور مجھے ایک سیٹ جھنجھنا پکڑا دی جو 1200 ووٹ سے میں نہیں جیتا تھا، تو میں نے وہ واپس کر دی. چاہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو، چاہے اس کا فائدہ کسی کو بھی، میں چاہتا ہوں اس کا فائدہ جمہوریت کو ہو، آئین کو ہو، پاکستان کو ہو، پاکستان کے عوام کو ہو، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو فائدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیونڈ پالیٹکس ہے، پارٹی پالیٹکس، اور کوئی بھی اس کا بینیفیشری ہو، ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے اور سچ کی بات کرنی چاہیے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. ان چیزوں پر ہمارا موقف ایک ہے. ہم ایک بات کر رہے ہیں، اور یہ ممکن ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری کو یہ ہوا تھا، دھاندلی ہوئی تھی، تو جو پہلا احتجاج ہوا تھا اس میں تو پی ٹی آئی بھی شریک تھی اور جماعت اسلامی ہوسٹ کر رہی تھی اسے. جو سندھ کے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ جی ڈی اے تھی پوری، اور جی ڈی اے کا جب احتجاج ہوا تھا حیدرآباد میں تو میں اس میں گیا تھا، اور پوری تمام پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد اگلے دن یوم احتجاج ہوا تھا، سب اکٹھے تھے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ چیز پراپر ایڈریس ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو اختلاف ہے ہمارا ان سے وہ یہ کہ اگر وہ صرف فارم 45 پہ کنسنٹریٹ کریں تو بات میں زیادہ زور پیدا ہوگا. جب ری الیکشن کی بات کرتے ہیں تو بات کنفیوز ہو جاتی ہے. تو کنفیوز بات سے جو ہے نا فائدہ حکومت کو اور ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس فارم 47 تخلیق کیے اور ہم پر مسلط کیے. جی نہیں، ملکی وقار کو دیکھتے ہوئے جلسے کی اجازت دے دیں. ملکی وقار اس میں ہے کہ پوری دنیا کا نظام بھی چل رہا ہو، اسپورٹس بھی چل رہا ہو، اور پرامن احتجاج بھی چل رہا ہو، اور پرامن جلسہ بھی ہو رہا ہو. تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ وقار، ملکی وقار جمہوریت میں ہے، جمہوری آزادیوں میں ہے. ملکی وقار اس میں نہیں ہے کہ آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ یہ بھی نہیں کرو اور یہ بھی نہیں کرو. پی ٹی آئی سے کہیں، ان کو ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے نا ہر پروگرام کا، اس پر ان سے بیٹھ کر بات کریں اور جلسے کی اجازت دیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے. اگر یہ کلچر حکومت بنانا شروع کر دے تو یہ پرابلم ہی نہیں پیدا ہوگی.
ایک طرف یہ الزام ہے اور دوسری طرف یہ عزم کہ 10 جنگیں لڑ سکتے ہیں اور ہو کچھ نہیں رہا اندروں. اصل میں دیکھیں جو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے، جہاں تک ان کی سیاسی تحریک اس کا تعلق ہے، وہ تو خیر ہے ہی ہے جو ان کو حق حاصل ہے، اور پوری دنیا کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی پشت پر کھڑے ہوں. یہ ان کی اخلاقی سیاسی ساری جو ہے حمایت کریں. اب آ جائیں عسکری، جو ان کی عسکری جدوجہد کشمیریوں کی ہو یا فلسطینیوں کی، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی قانونی ہے. اس لیے کہ کوئی قابض فوج کسی جگہ پر آ جائے بیرونی تو اقوام متحدہ کا چارٹر یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کے خلاف مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے جو مسلح جدوجہد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر پاکستان کی حیثیت تو بیس کیمپ کی ہے. پاکستان اس مسئلے کا ایک فریق ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس کا ایک ایسا فریق ہے کہ یہ پورے خطے کا امن اس کے اوپر موجود ہے. تو پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پیش قدمی کرے. جب یہ 2019 میں انہوں نے جو اس کی اسپیشل حیثیت تھی ختم کی بھارت نے، تو اس وقت پاکستان کی حکومت کا بھی یہ کام تھا اور افواج کا بھی یہ کام تھا کہ وہ پیش قدمی کرتے. لیکن خبریں ایسی آئیں کہ جس میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ نے اس پر سودے بازی کی ہوئی تھی. اب آج تک، کل یہ ہم نے مطالبہ بھی کیا، آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خود آرمی کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پر بہت واضح طور پر موقف آنا چاہیے. انہوں نے کل نعرے بھی لگائے ہیں اور 10 جنگیں لڑنے کا عزم کیا ہے. اچھی بات ہے، اس سے کلیئرٹی آتی ہے، لیکن کلیئرٹی اقدامات سے آئے گی. اور یہ جو اتنا بڑا دھبا ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، جب تک حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور آرم فورسز کی طرف سے اس کی وضاحت نہیں آتی. اس لیے کہ جنرل باجوہ ایک جنرل تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہے تو پھر قوم کے سامنے آنی چاہیے اس کی وضاحت، صحیح ہو یا غلط ہو بتائیں. لیکن اگر اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو پھر اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو اگر ایک واضح طریقے سے ایک صحیح میسج دینا ہے اور پوری دنیا کو دینا ہے، تو اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی کلیئرٹی کو مزید اور زیادہ کلیئر کریں اور واضح میسج دیں اور انڈیا کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کریں. ان کی کشمیریوں کی عسکری جدوجہد بھی لیجیٹیمائز جدوجہد ہے ہر اعتبار سے، اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اس سپورٹ کا طریقہ ہوتا ہے، ہم تو ڈپلومیسی کے میدان میں بھی اس طرح کا وہ کام نہیں کر رہے، سفارتی محاذ پر ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے جس پر تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کر حکومت اور ریاست اس پر ایک اتفاق رائے بنائے اور پھر پوری قوم کو اس کی پشت پر لا کر کھڑا کرے. یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی. آج سے کوئی 15-20 دن پہلے چینی جو تھی وہ 140 روپے 15-20 دن پہلے، اور آج 160 روپے. اور ابھی مجھے میسج ہے کہ 2 روپے 3 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور رمضان تک یہ 180 روپے فی کلو بنا. اب اس میں تمام شوگر مل مالکان جو شامل ہیں جو ایکٹ مل ریٹ دیتی ہے. آج بھی جہانگیر ترین ریٹ اس کا نکالتا ہے آج بھی، کیونکہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہے، اس کی معاملات زیادہ ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ یا تو وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وہ چاروں صوبائی حکومتوں میں شامل ہیں، تو ان کے خلاف وہ ایکشن کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا تھی؟ نہیں، یہ چینی کی قیمت کا کم کرنا اور بڑھانا، امپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کرنا، گنے کا ریٹ نہ لگانا. ابھی گنے کا ریٹ نہیں لگایا نا انہوں نے. یہ گنے کا اگر ریٹ پراپر طریقے سے کسان کے لحاظ سے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اس ریٹ کو فکس کرتی ہے. اب گورنمنٹ نے اوپن کر دیا ہے، اب مڈل مین کھڑے ہوئے ہیں، گنے کی فصل تیار ہو گئی ہے. بیچارے چھوٹے چھوٹے کاشتکار پاکستان میں اکثر لینڈ تو غریبوں کے پاس ہے نا، چھوٹی چھوٹی لینڈ ہیں. بڑے جاگیردار ہیں، بڑی لینڈ انہوں نے لی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑے جاگیردار ہیں، انہی کی شوگر مطلب انہی کے گنے ہوتے ہیں، انہی کی فیکٹری ہوتی ہے، مل ہوتی ہے گنے کی، چینی کی، اور اسی طرح سے وہی ریٹ طے کرتے ہیں. وہی امپورٹر ہوتے ہیں، وہی ایکسپورٹر ہوتے ہیں، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. تو اس مافیا کو تو لگام دینی پڑے گی جو طے کرتا ہے کہ عوام کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کتنی مہنگائی کرنی ہے. تو اس لیے یہ تو حکومت ہی کا کام ہے نا. گنے کا ریٹ طے ہوتا، اور اسی طرح بھی چلیں، گنا ہے نا، یہ ابھی گندم آ رہی ہے. پچھلی مرتبہ دھوکہ دیا پنجاب حکومت نے، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دیا کسانوں کو، اور ریٹ طے کر کے پیچھے ہٹ گئے. اس کا کون ازالہ کرے گا اس جھوٹ کا اور دھوکے کا؟ اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کسان کارڈ، یہ تو قرضہ کارڈ ہے. اس کو کسان میں کیا ہے؟ دیکھیں، 2 سبسڈیز ہیں جو گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. فصل کو خریدتے وقت سبسڈی کسان کو دو، اور
آٹا جب آ جائے تو سبسڈی عوام کو دو, تو یہ بیلنس پیدا ہوتا ہے. اور یہ کیوں دو؟ اس لیے کہ یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے. یو این کے پورا جو ضابطہ موجود ہے اس میں بھی ان آئٹم میں یہ آٹا آتا ہے کہ جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. لیکن سبسڈی کس کو مل رہی ہے؟ سبسڈی مل رہی ہے ممبرز پارلیمنٹ کو, جنہوں نے اپنی تنخواہ میں 300% اضافہ کر لیا, 1.5 لاکھ سے 5,19,000 کر لی. اور اس میں ماشاءاللہ سارے ایک ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب نے مل کر اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا. اور پاکستان کے عوام کو سبسڈی نہیں دیں گے. تنخواہ دار لوگوں نے ابھی بھی 243 ارب روپے 6 مہینے میں جمع کرایا. بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا. ابھی انہوں نے جو کیا بھی ہے اس میں بھی اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک جنرلائز ٹیکس لگا دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں چھوٹا کاشتکار بیچارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے, کسان کہتا ہے ہمارا کیا قصور ہے, تو بڑے بڑے پھر بچ جاتے ہیں. یہ انہوں نے بل منظور بھی کر دیے ہیں نا, تو بھی یہ بڑے جاگیرداروں سے وصول نہیں کریں گے. آپ لکھ لیں میری بات.